باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب نے کہا کہ اسے لوگوں کے سامنے لائے تاکہ وہ گواہ ہو جائے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ابراہیم آئے تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ ان کے اس بڑے نے کی ہوں گی، ان سے پوچھو اگر وہ بولتے ہو۔ یعنی پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جب لے کے آئے تو لوگ سے پوچھے، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے لوگ کہ کیا یہ حرکت تم نے کی؟ تو پھر ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں میں تو نہیں کرا، آپ نہ وہ بڑے بت سے پوچھ لو بلکہ بولے اگر ان بولتا تو۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہا بے شک تم ہی ظالم ہو۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر شرمندہ ہو کر اپنے سر کام کر لیے اور ابراہیم سے کہا تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم نے کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پوجا کرتے ہو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تف ہے تم پر اور ان پر جن کو تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ یعنی پھر لوگاں بولے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا سبب بن جا۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو جلا رہے تھے تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے واسطے سلامتی کا سبب بن جا بلکہ، یعنی قل یا نار کونی بردن سلاما علی ابراہیم۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے ان کے ساتھ برا چاہا تھا تو ہم نے ان کو ناکام بنا دیا۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو اور اس سرزمین کی طرف بھیج کر بچا لیا جس میں ہم نے سارے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا، مزید یعقوب پوتا اور ہم نے ان سب کو نیک کیا۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا اور ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا اور وہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام کو حکمت بخشی اور علم دیا اور ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے، بلا شبہ ہم وہ سب بڑے بد کردار تھے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ نیک کرداروں میں سے تھے۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نوح علیہ السلام کو یاد کیجیے جب انہوں نے اس سے پہلے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی تو ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نصرت بخشی ان کو ان لوگوں سے جو ہماری آیت کی تصدیق کرتے تھے، وہ بے شک برے لوگ تھے سو ان سب کو غرق کر دیا۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جب دونوں نے ایک کھیتی کا معاملہ فیصلہ کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چارہ کھائی اور ہم نے ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے سلیمان کو فیصلے کی سمجھ دی اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم دیا اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے مشکر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی اور ہم نے ایسا کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے داؤد کو زیرہ بنانے کا ہنر سکھایا۔ زیرہ یعنی جو جنگ کے وقت کرتے جو سوٹ رہتا نا اس کو جنگ کے ٹائم پہ وہ ٹائم پہ تاکہ ہم کو تمہاری لڑائی کے وقت تاکہ تم کو تمہاری لڑائی کے وقت محفوظ رکھے تو تم کیا شکر کرو گے؟ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔